الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل صد احترام
دوستو، بھائی اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آمنہ کے لال، سراپا جمال، نبی با کمال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اس خلاق عالم کا ایک بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کے امتی بننے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں تو ایک اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں آقا کا امتی تو بنا دیا، اب اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا کہ اس آقا کے ہمارے اوپر حق یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ صدق کے دل سے محبت کریں۔ ہم سارے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں نا بھائی؟ کہہ دو الحمدللہ۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، ہم آقا کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں آقا کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ قطع نظر اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق امت محمدیہ سے ہے، اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میزان پہ پرکھیں کہ کیا ایک عام آدمی وہ بھی کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اسے یا نہیں چاہیے، تو فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو وجہ محبت ہوتی ہیں، یعنی چند کوالٹیز ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخصیت کے اندر پائی جائیں تو آٹومیٹکلی ایک بندہ اس پرسنالٹی کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کوالٹیز علماء یہ کہتے ہیں
کہ 3 ہیں اور عند البعض وہ کوالٹیز 4 ہیں، یعنی جو اسباب محبت ہیں وہ متفق علیہ سب کے نزدیک وہ 3 تو بالاتفاق اور 4 عند البعض وہ 4 وجوہ محبت ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی خوبی کسی بھی شخصیت کے اندر پائی جائے تو بندہ آٹومیٹکلی اس شخصیت کے ساتھ پیار کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا جب اس پیمانے سے دیکھا جائے، اگر ہم اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ یہ 4 خوبیاں علی وجہ الاتم پائی جاتی ہیں، اور وہ شخصیت ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ جو مختلف فی سبب ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا سبب ہے مال، یہ مختلف فی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال وجہ محبت نہیں ہے، کہ مال کی وجہ سے چاپلوسی تو کی جا سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مال کو بھی مان لیا جائے، ایک سبب محبت ہے مال، دوسرا سبب محبت ہے کمال، تیسرا سبب محبت ہے حسن و جمال، اور چوتھا سبب محبت ہے احسان۔ کہ فرمایا یہ 4 اسباب ایسے ہیں کہ جس بھی شخصیت کے اندر یہ سبب پائے جائیں گے، ہم فطری طور پہ خود بخود ہم اس شخصیت کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ تو اگر ہم اس انداز سے، اس لحاظ سے پرکھیں تو سب سے پہلا جو سبب مال ہے۔ اب یاد رکھیے کہ مالداری یہ روپیہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ جیب میں روپیہ پیسہ ہو تو بندہ مالدار ہے۔ مالداری روپے پیسے کا نام نہیں ہے۔ غنا، امیری، یہ دل سے امیر ہونے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سبب محبت مان لیا جائے تو جب ہم اس سینس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آقا سے بڑھ کے مالدار اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آیا، کبھی بھی نیور ایور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لا نہیں کہا، نہیں کہا۔ یعنی جب بھی کوئی سائل آ کے سوال کرتا، آقا اس کے سوال کے مطابق اسے عنایت فرماتے تھے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ساری فل تھی آقا کی بکریوں سے۔ ایک سائل آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے والے فاقے سے ہیں، مجھے ان بکریوں کی ضرورت ہے۔ تو آقا نے فرمایا لے جاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، تھوڑی سی نہیں، یہ ساری جتنی بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تھیں، اتنا بڑا ریوڑ، کہتا ہے یہ سارا مجھے چاہیے۔ آقا نے بغیر کچھ سوچے کہا اگر تیرے قبیلے کو فاقہ ہے، انہیں ضرورت ہے تو لے جاؤ۔ اب وہ بندہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے تو قبیلے والوں کو اس نے جا کے جو بات عرض کی آقا کے بارے میں، فرمایا کہ میں اس شخصیت سے یہ مال لے کے آیا ہوں کہ جس کو کوئی فقر و فاقے کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، کہ دیکھو کتنی بڑی عطا، میرے ایک کہنے پہ انہوں نے اتنا بڑا ریوڑ مجھے انعام کے طور پہ دے دیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالداری وجہ محبت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سبب علی وجہ الاتم پایا جاتا ہے۔ دوسرا سبب فرمایا کہ کمال، کسی بھی چیز میں عروج، یہ وجہ محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کے اندر بہت ایکسپرٹ ہے تو آپ دل سے اس کی عزت کرتے ہیں نا، بڑا ایکسپرٹ ہے یار فلاں کام میں۔ تو اگر کسی بھی شعبے کے اندر کسی بندے کو کمال حاصل ہے تو یہ کمال بھی وجہ محبت ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ، اس پرسنالٹی کے ساتھ آپ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں،
اگر اس پیمانے پہ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات کتنے تھے، تو فرمایا آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے جو جو کمال عطا کیا، وہ سارے کمال اگر ایک مجموعے کی شکل میں دیکھنے ہو تو وہ پرسنالٹی اور شخصیت صرف محمد الرسول اللہ کی نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ہر ایک نبی کو جو کمال حاصل تھا، وہ سارے کمالات کو جب جمع کیا جائے تو وہ ایک شخصیت کے اندر جو نظر آتے ہیں وہ شخصیت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کمالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہونی چاہیے، اور وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تیسرا سبب محبت جمال، حسن و جمال، بیوٹی۔ اگر کسی کے اندر خوبصورتی ہو تو بندہ خود بخود اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو میرے آقا کی خوبصورتی کہ کیا کہنے، صلی اللہ، کہہ دو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ عالم نے ایک دفعہ ایک بات بیان کی، نکتے کی، تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ اور حضرت یوسف کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب حسن یوسف کو دیکھا تو قطعن ایدیہن، تو عورتوں نے انگلیوں پہ چھریاں چلا دی، حسن یوسف کو دیکھتی رہیں، انہیں پتہ نہ چلا کہ چھریوں نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ؟ تو علماء نے اس میں ایک نکتہ لکھا کہ دیکھو بعض بندے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں حسن یوسف وہ زیادہ تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ تو ایک عالم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ دیکھو انگلی جو ہے، انگلی اٹ از اے پارٹ آف باڈی، جسم کا ایک جز ہے۔ انگلی جسم کا، بولو بھائی، انگلی جسم کا جز ہے۔ تو حضرت یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلی کاٹی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حسن کا ایک جز دیکھا تھا، بیوٹی کا ایک پارٹ دیکھا تھا، حسن کا ایک جز دیکھا، تو اپنے جسم کے ایک جز کو کاٹا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کل تھا، تو جس نے اس حسن کے نظارے کیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو جان جسم کا کل ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا کل کٹوا دیا۔ جنہوں نے جز کو دیکھا جز کو کٹوایا، اور جنہوں نے کل کو دیکھا انہوں نے کل کو قربان کر دیا۔ ایسے تو نہیں صحابہ نے، ایک صحابی کو آقا نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جانا ہے، واپسی کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ ہماری طرح عاشق نہیں تھے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے والے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج آمنہ کے لال کی نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑے۔ تو آقا نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نے اس قبیلے میں جانا ہے۔ تو پتہ ہے اس صحابی نے فرط محبت میں اور جذبات میں کیا کہا؟ کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر 2012 کا کوئی عاشق ہوتا تو کیا کہتا؟ مری گیا، ہائے مارا گیا، کاش کے بچ جاتا کسی پلر کے پیچھے چھپ کے۔ تو بہرحال اگر حسن و جمال سبب محبت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا علماء سے کہ جب آقا پیدا ہوئے تو اس نے حسین و جمیل بچے کو دیکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے تو ایسا بچہ کسی قبیلے کا نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل۔ حلیمہ آ گئیں، فرمایا آمنہ تو مکے میں رہی ہے نا، میں تو اس کے باہر کے قبیلوں کو بھی دیکھ چکی ہوں، میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ حضور کے دادا آ جاتے ہیں، فرمایا حلیمہ اور آمنہ تم نے تو صرف مکہ دیکھا ہے، چند قبیلے دیکھے ہیں، میں نے تو اس سے باہر بھی دیکھا ہے، میری آنکھوں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ جبرائیل امین آ کے ان سب کو مخاطب کر کے زبان حال سے یہ کہتے ہیں او حلیمہ، او آمنہ، او حضور پاک کے دادا،
آپ نے تو مکہ اور مدینہ کو دیکھا ہوگا، چند قبیلوں کو دیکھا ہوگا، چند شہروں کو دیکھا ہوگا۔ مجھ جبرائیل سے پوچھو، میں نے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے حسن کا جلوہ کیا۔ آفاق ہا کر دیدام مہرے پتامر دیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گری۔ آقا آپ سے بڑھ کے حسین تو آج تک مجھ جبرائیل کے آنکھوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر حسن و جمال سبب محبت ہے تو یاد رکھیے کہ اگر یہ سبب محبت کسی شخصیت میں پورے طور پہ دیکھنا ہے تو وہ شخصیت صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چوتھا سبب محبت احسان، کہ جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے، الانسان عبد الاحسان، کہ جب کوئی بندہ کسی پہ احسان کرتا ہے نا تو لازمی اور فطری بات ہے کہ بندہ اس کی دل سے عزت بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا محسن ہے یار، میرے ساتھ اس نے احسان کیا تھا، فلاں مشکل وقت میں میری اس نے مدد کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ احسان وجہ محبت مان لیا جائے تو یاد رکھیے کہ آمنہ کے لال سے بڑھ کے اس امت کا محسن کوئی نہیں ہے، اس امت کا محسن کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین و جمیل چہرہ آقا مقصود کائنات ہیں کہ جن کی وجہ سے آقا نے ساری کائنات کو بنایا، جب آقا کا جسم لہو لہان ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پہ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہو کے کہتے ہیں آقا اگر آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان لوگوں کو بھسم کر دوں، ان کو ہلاک کر کے رکھ دوں۔ تو میرے آقا کا اس محسن اعظم کا جواب دیکھیے، فرمایا فرشتوں یہ لوگ میری قدر نہیں جانتے، میں تو انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجنے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے یہ لوگ میری قدر نہیں پہچانتے، انہیں کوئی سزا نہ دینا۔ اور میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مقصود کائنات ہیں، سارا کچھ جس آقا کے لیے بنایا گیا ہے، وہ آقا ہم دیکھتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کے رو رو کے کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر موقع پہ کہتے ہیں یا ربی امتی امتی، اللہ میری اس امت کی بخشش کرنا۔ کس کی؟ میری اور آپ کی بخشش کے لیے وہ آقا نہ صرف اس دنیا میں تڑپیں بلکہ کل آخرت میں جب قیامت کے دن شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی تو آقا کی زبان پہ، سارے انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک ہی نبی ہے جو میرے اور آپ کے لیے، جو اپنی امت کے لیے تڑپے گا، وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور اللہ میری امت کو بخش دینا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ یا ربی امتی امتی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اب یہ چاروں سبب محبت، کہ اگر مال سبب محبت ہے، اگر کمال سبب محبت ہے، اگر حسن و جمال سبب محبت ہے، اگر احسان سبب محبت ہے، یہ چاروں اسباب اگر ہم کسی شخصیت میں پورے طور پہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اتنی بات میں سارے اتفاق کرتے ہو نا کہ سارے اسباب کس شخصیت میں؟ آمنہ کے لال کے اندر۔ اب حضور کے ساتھ محبت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں نا بھائی، کرتے ہو نا سارے، لیکن وہ محبت کون سی ہو کہ ہم صحیح معنی میں دعویٰ کر سکے کہ ہم آقا کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اور جب ویسی محبت ہوگی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایسی محبت ہوگی تو ہم چلتے پھرتے اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ وہ محبت کون سی ہے؟ وہ محبت یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہم اپنے سارے معمولات میں، ہم پہلے یہ دیکھیں، پوچھیں کہ میرے آقا نے یہ عمل کیسے کیا۔ اس سوچ میں نہ پڑیں کہ بوڑھے ہوں گے تو یہ کام کر لیں گے، پتہ نہیں اللہ توفیق دیں گے یا نہیں۔ بھائی صحیح بات کہہ رہا ہوں نا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جب بوڑھے ہوں گے نا پھر داڑھی بھی رکھیں گے، پھر مسجد میں بھی آئیں گے، کوئی پتہ نہیں اللہ توفیق دیں گے یا نہیں۔ تو اس لیے محبت، وہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوچھ پوچھ کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، اپنا پورا لائف سٹائل اکارڈنگ ٹو دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بنا لیں گے تو پھر وہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر بھی ملے گا۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ نہیں کیونکہ وقت مختصر ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ بھی پتہ نہیں ٹائم اوپر ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہو جاتے ہوتے ہیں؟ اچھا چلو۔ تو دو صحابی، اللہ کے نبی کے دو صحابی جا رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، صاف راستہ ہے، کوئی وہاں پہ درخت نہیں، کوئی جھاڑی نہیں ہے، صاف سا راستہ ہے، دونوں صحابی جا رہے ہیں۔ ایک صحابی جب ایک مقام پہ پہنچا تھوڑا سا جھک کے گزرا، جیسے اوپر کوئی چیز ہو اور اس سے بچنے کے لیے آدمی جھک کے گزرتا ہے۔ دوسرے صحابی نے پوچھا میرے دوست کیا وجہ ہے، تو یہاں پہ کوئی چیز تو نہیں تھی لیکن جھک کے یہاں سے کیوں گزرا ہے؟ تو اس صحابی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کیا میرے دوست تجھے پتہ نہیں ہے، ایک موقع پہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا، اور میرے آقا جب یہاں سے گزرے تھے تو بیائی ہی اس مقام پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، اس درخت کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور میرے آقا یہاں سے جھک کے گزرے تھے، میں آقا کی سنت پہ عمل کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے میرے بھائی، یہ محبت ہے کہ جب آقا کی ایک ایک سنت کو ہم دل و جان سے پیار کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ بعض ہمارے ساتھی کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سنت کوئی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں کوئی اور پہ عمل کر لیں گے جو آسان سی ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صحابی جن کے منہ پہ صرف ایک بال تھا، only one hair of his beard، اور انہوں نے وہ ایک بال اپنے چہرے پہ سجا کے رکھا ہوا تھا۔ جب بھی آقا کی مجلس میں آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے کہ میرے صحابی نے میری سنت کا ایک بال اپنے چہرے پہ رکھا ہوا ہے، اور صحابی نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہ میرے چہرے پہ عجیب سا لگتا ہے تو آقا ہنستے ہیں۔ ایک دن جب تشریف لائے تو وہ بال انہوں نے کاٹ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں آقا نے چہرہ پھیر لیا، صحابی رسول تھا، صحیح معنی میں محبت کرنے والے تھے، تڑپ اٹھا کہ آقا کا چہرہ کیوں پھر گیا ہے، سامنے جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہاں سے نگاہ ہٹتی ہے، تیسری جگہ جب جا کے بیٹھا تو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آقا سے پوچھو کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے؟ تو آمنہ کے لال یہ کہنے لگے کہ میرے اس صحابی کو کہہ دو کہ آج میری نگاہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ اس کے چہرے پہ ایک بال تھا، میری سنت سمجھ کے رکھا ہوا تھا، مجھے وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی، آج جب یہ آیا ہے وہ بال اس کے چہرے پہ نہیں ہے تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک سنت کی وجہ سے آقا نے اپنے ان دیوانوں مستانوں سے نگاہ ہٹا لی، آج ہم کتنی سنتوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ بھائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ سارے لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ ہمیں پوچھ پوچھ کے آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اعلان بھی کر دوں، سارے حضرات توجہ سے، ذوق و شوق سے اس کو سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہاں پہ پوسٹرز بھی ہیں کہ یہاں پہ قریب میں ٹنزلی میں جامعہ الہدیٰ ہے، اور اس میں 8 اپریل بروز اتوار سنڈے کو ایک اہل سنت کانفرنس ہے، تو اس میں آپ سارے حضرات اس میں شریک ہوں، خود بھی شریک ہوں، اور دوسرے جو ساتھی ہیں آپ کا ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ انہیں بھی اچھی چیز کی طرف لے کے جائیں خود۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ خود عمل کرنے والے بنیں گے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ہو سکتا ہے
کہ کسی کی ہدایت کا سامان رکھا ہو. جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں تو کسی کا کہا ہوا اور کسی کا سنا ہوا ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو، آپ اس کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کے اعمال کی نیکیاں لکھیں گے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، 8 اپریل کو بروز اتوار 1 بجے سے شام 6 بجے 5 گھنٹے اللہ کے لیے نکال سکتے ہو نا؟ ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے ساری دنیا کو ٹیک دی ہوئی ہے، اگر میں نکل گیا نا وہ بہت بزی ہو جی، بہت بزی لائف ہے بس. لیکن یہ یاد رکھو کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا آپ اس کو چیخ کے کہہ دینا کہ میری وجہ سے انڈسٹری رک جائے گی، میری وجہ سے آفس متاثر ہو جائے گا، میری وجہ سے مسجد کا نظام متاثر ہو جائے گا. لیکن اس فرشتے نے نہ ایک گھڑی آگے کرنی ہے نہ پیچھے کرنی ہے، اور وہیں پہ آپ نے دائی اجل کو لبیک کہہ دینا ہے. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ان دینی کاغذ کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کیا کرو. تو آپ سارے کوشش کریں گے نا کہ اس اہل سنت کانفرنس میں شریک ہوں، بڑے بڑے اسکالرز اس میں پاکستان سے بھی تشریف لائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ کسی کا کہا ہوا ایک جملہ کسی کی زندگی بدل دے، اور ہم آقا کے ساتھ جو سچی محبت ہے ہم سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا یہ دنیا، اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نہ صرف خود بلکہ اپنے دوسرے عزیز و اقارب کو بھی اس مجلس میں، اس پروگرام میں ساتھ لانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. دعا میں بھی اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں اور بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی نیت بھی کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیں.